السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کٹ پیس اردو۔ آئیے چلتے ہیں کٹ پیس کی جانب۔ بغداد کا قحط۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے، تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ہارون الرشید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قحط سے کیسے نپٹے۔ تدبیریں کرنے کے باوجود وہ ناکام ہو رہا تھا۔ ایک رات ہارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے اس عالم نے اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن میں بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے پرانی کتب میں ایک حکایت پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دے تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، اے محترم استاد، فوراً فرمائیے، میں شدید پریشانی میں ہوں۔ محترم ناظرین، یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھایا، بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک عقاب آیا، شیر کے قریب پہنچا، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ عقاب کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو عقاب اٹھا کر لے گیا۔ بندریا کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کی آفت ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے، یہ آفت ضرور دور ہو جائے گی۔ ہارون الرشید کو سمجھ آ گئی
اس نے پورے ملک میں توبہ استغفار کرنے کا اعلان کروا دیا اور خود بھی کثرت سے نوافل پڑھنے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگ پڑا۔ اللہ کریم نے بھی اپنے فضل سے کچھ ہی روز میں قحط کی آفت کو دور کر دیا۔ دوستو، دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔